یہ کائنات کا بدترین جھوٹ ہے۔ میں اعلانیہ آپ کے وساطت سے پوری انسانیت کے لیے، مسلمانوں کے لیے کہہ رہا ہوں، میں نے ٹائٹل پر لکھا ہے بدترین جھوٹ ہے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات پر لگایا جانے والا یہ کفر و شرک کا بہتان کائنات کا بدترین جھوٹ ہے۔ اس سے بڑا جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کی وجہ آخری وقت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے، ان کو کلمے کی دعوت دے رہے تھے، تو ساتھ ابو جہل بیٹھا تھا، امیہ بن خلف بیٹھا تھا۔ انہوں نے کہا اترکم عن ملت آبائک، اپنے آبا و اجداد کی دین سے ہٹ جاؤ گے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، انا ملت علی آبائی، اپنے آبا و اجداد کے ملت پر ہوں وغیرہ۔ تو حضور نے کہا کہ میں جناب والا آپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتا رہوں گا جب تک کہ میں روک نہیں دیا جاتا۔ یہ اس FIR کا متن ہے۔ پھر آیت آگے جی، نبی کی شان کے لائق ہی نہیں ہے کہ جناب نبی کسی مشرک کے لیے دعا مغفرت کرے گا، اس کا قریبی ہی کیوں نہ ہو۔ یہ ہے اس آیت کا روایت۔ اور پھر انک لا تہدی من احببت۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس شخص نے اسے روایت کیا ہے وہ نہ وہاں موجود ہے، نہ اس کا نشان ملتا ہے۔ اچھا، ہاں جی، 21 سال بعد وہ اسلام لاتا ہے، 32 سال بعد اپنے بیٹے کو بتاتا ہے۔ دو جو آیتیں ملائی ہیں اس میں، دونوں آیتوں کے نزول کے درمیان 14 سال کا فاصلہ ہے۔ شان نزول ہی الگ ہے۔ ہاں، شان نزول، دونوں کا شان نزول ہی الگ ہے۔ اللہ اکبر۔ نہ محل کلام الہی میں چیز مقصود ہے، اور نہ نظم نسق کے اندر یہ چیز موجود ہے، نہ ربط کلام الہی میں کوئی ایسا چیزیں مقصود ہے۔ یہ روایتیں گھڑی ہوئی، جوڑی گئیں اور ان کے ساتھ نتھی کر دی گئی۔ اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں، 10 سن نبوی تک یہ جو سلسلہ بنا ہے، 10 سن نبوی کو جناب ابو طالب علیہ السلام کا وصال ہوتا ہے۔ اب 10 سن نبوی کو وصال ہو جاتا ہے، وہاں یہ FIR بنائی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، حیرت ہے، ابھی نزول قرآن کو اس آیت کو جس سے متعلق جوڑی گئی ہے اس کو ابھی 13 سال باقی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے، 13 سال بعد، اور پھر جس کنٹیسٹ میں وہ نازل ہوئی ہے وہ بڑا عجیب ہے۔ وہ کفار مکہ کی بدعہدیوں پر سوشل بائیکاٹ کے کنٹیسٹ میں نازل کی گئی ہے کہ بھائی یہ بدعہد ہو گئے ہیں، اب نقص امن پیدا کرتے ہیں، ان سے جناب والا بیزاری کا اعلان کر دو۔ اور یہ اللہ کے غضب کا اظہار ہے۔ اس کا آغاز بھی بغیر بسم اللہ کے ہے۔ اس صورت کا ہر صورت کے شروع میں بسم اللہ اس کے اندر نہیں ہے۔ فرمایا براۃ من اللہ ورسولہ۔ آگے ہے وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا إِيمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ۔ بدعہد کا کوئی عہد و پیمان نہیں ہے، کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ تو اس تسلسل کو بیان کرتے ہوئے پھر آگے چلے گئے کہ ان کے لیے کوئی بھی ہمدردی کا جذبہ محبوب آپ کے دل میں نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بدعہد ہیں۔ اب نازل ہوا ہے یہ 9 سن ہجری کے بعد، غزوہ تبوک کے بعد۔ وقوع ہے وفات ابی طالب کا 10 سن نبوی کا، درمیان میں 12.5 سال، پونے 13 سال کا فاصلہ ہے۔ اور جو دوسری آیت جوڑی گئی ہے وہ 7 سن نبوی سے پہلے، یعنی 6 سن نبوی کو، ہجری نبوی کو۔ اچھا، ہاں، پہلے سورہ حجر نازل ہوئی، پھر اس کے بعد یہ نازل ہوئی، سورہ انعام کے بعد یہ نازل ہوئی۔ اور ڈرامہ دیکھو کہ اس کا مطلب اور مدعا کچھ اور ہے۔ کسی آنے والے سفیر کو آپ نے دعوت دی تو اس نے کہا کہ میں کسی قوم کا سفیر ہوں، مشورہ کر کے پھر اسلام قبول کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کے جواب میں یہ فرمایا انک لا تہدی من احببت۔ وہاں سفیر کو اٹھایا، حضرت ابو طالب علیہ السلام کو جڑ دیا ہے۔ یہ قیامت خیز مناظر ہے۔ نہیں ہدایت دے سکتے، وہاں کے جملہ وہاں جوڑ دی۔ ہاں، ہمیں یہ ڈرایا جاتا ہے کہ فلاں امام یہ کہتا ہے، فلاں امام یہ کہتا ہے، فلاں امام، ہمیں اماموں سے ڈرایا جاتا ہے۔ نصوص قرآن کے مد مقابل کسی امام کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ اکبر۔ جب نصوص قرآن نہیں اس محل کو قبول کر، پھر ان کا کردار، یعنی حضرت ابو طالب علیہ السلام کا کردار۔ مثلا اس سے پہلی آیت ہے 4 سن نبوی کو نازل ہوئی ہے، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین۔ حبیب اب کھل کے بیان کرو لا الہ الا اللہ کی حرمت کو، اور جس من میں شرک دیکھو اس سے دوری کر لو۔ اب 4 سن نبوی سے لے کر 10 سن نبوی تک وجود پیغمبر پیوست رہا، کس کے ساتھ؟ ابو طالب علیہ السلام کے ساتھ۔ تو خدا کو اتنا ہی نہیں چیتایا کہ یار یہ بھی مشرک ہے؟ اللہ اکبر۔ اور پھر اس سے بڑی بات یہ توبہ کرے امت، اگر میں قاضی ہوتا تو شاید ان کے قتل کا فتویٰ دیتا۔ اللہ اکبر۔ اتنی بڑی حرمت کو پامال کرتے ہیں۔ اب قرآن یہ کہتا ہے کہ میرے حبیب دیکھو نا، یہ مقامات ہے نا، ثانیہ اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، یہ حرمت ہے نا حضرت سیدنا صدیق اکبر کی۔ یہاں اس نص میں صحبت اور معیت کا تصور ہے۔ اس سے اوپر بھی ایک مقام ہے، وہ مقام ہے نفس رسول ہونا، وانفسنا وانفسکم۔ اس سے اوپر بھی ایک مقام ہے، وہ یہ ہے کہ میرے حبیب لوگ صحبت اختیار کر کے صحابی کے ٹائٹل میں آتے ہیں۔ بھئی جو حضور کی صحبت اختیار کرے وہ صحابی، اور جس کی صحبت میں خود مصطفیٰ 50 سال رہیں، اللہ اکبر، وہ کیا ہوگا؟
اچھا اب قرآن کریم نے سبحان اللہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میری جذباتی کلمات ہیں یہ فرط عقیدت ہے، ایسا نہیں، تحقیق کا طالب علم ہر چیز جانچ کر، اچھا ہاں ایسی نہیں ہے الحمدللہ، پورے روئے زمین پر اب یہ پھیلاؤ ہے اور عرس ابو طالب علیہ السلام ہو رہے ہیں۔ میں حیرت زدہ ہوں، قرآن کہتا ہے کہ اے حبیب الم یجد کا یتیمن فآوا، سبحان اللہ چونکہ اہل سنت ہوں اور میں یہی مطالعہ کرتا ہوں اہل سنت کی تفاسیر کا، احادیث کا وغیرہ، جی میں نے 1200 سے زائد تفاسیر دیکھی اس کنٹیسٹ میں، تو کسی کو سوائے ابو طالب کے اس آیت کا اور معنی نہیں ملا۔ اے پر سبحان جس معنی کے تصور میں پیش کیا گیا کہ آوا جو ہے اس کا اصل مصدر کیا ہے، آوا کا اصل مصدر ہے الایوا، اس کا معنی ہے اے زمہ کا الہ امے کا ابی طالبن، حبیب ہم نے آپ کو آپ کے عام میں زم کر دیا ہے، صحبت کہاں ہے یار، ضمیت کہاں ہے؟ سبحان اللہ، اس لیے مجھ پہ لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں عالم اسلام سے بڑے بڑے سکالر، کیا آپ ابو طالب کو صحابی کہتے ہو؟ میں کہتا ہوں نہیں کہتا۔ کہتے ہو کیوں نہیں کہتا؟ میں نے کہتا کہ صحابیت اگرچہ بڑا مرتبہ ہے پھر بھی اس مرتبے ہونے بڑے ہونے کے باوجود دقت ابو طالب سے صحابیت بہت چھوٹی ہے۔